غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے، ایسا کہنا ہے آرمی چیف کا۔ آرمی چیف نے اسلام آباد میں ڈائیلاگ 2024 کی تقریب سے خطاب کیا، کہا کہ پاکستان خطے عالمی امن کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم ترین چیلنج ہے۔ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان خطے عالمی امن کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ آرمی چیف کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی تقریب سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا کہ غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم ترین چیلنج ہے، جس پر قابو پانا ضروری ہے۔ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا رہا ہے، جس میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم ترین چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے عالمی امن کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم ترین چیلنج ہے۔ آرمی چیف نے اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی تقریب میں شرکت کی، جس میں خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسے بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شرائع صاحب، کیا مزید بتائیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ مارگلا ڈائیلاگ جو اسلام آباد میں ہر سال ہوتے ہیں، اس سال بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ہوئے، اور اس میں آج آرمی چیف نے بھی بڑا ایک طویل خطاب کیا ہے، جس میں انہوں نے اس وقت صورتحال دنیا میں چل رہی ہے بالخصوص امن و امان کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بے تہا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ٹیکنالوجی نے جہاں معلومات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا، وہاں گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ جامع قوانین اور قواعد و ضوابط کے بغیر انہوں نے کہا ہے کہ غلط اور گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز بیانات جو سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے ہیں، ان کو روکنا، ان کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کو تنزلی کا شکار کرتی، اس کا باعث بنتی، انہوں نے کہا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر مذہبی، فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پر عدم مساوات، عدم برداشت اور تقسیم بھی اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور عالمی صحت کی فراہمی جیسے اہم چیلنجز شامل ہیں۔ پاکستان دنیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی عالمی سطح پر تمام انسانیت کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک جامع بارڈر مینجمنٹ رجیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج دنیا کے تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آمادہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اساتذہ نے کہا کہ عزم پاکستان جو نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم جز ہے، جس کا مقصد دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہے۔ بھارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے بیرون ملک خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی اقلیتیں اب محفوظ نہیں رہی۔ مقبوضہ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں بھارت کا ظلم و بربریت پر ہندوتوا نظریہ اور پالیسی کا تسلسل، مقبوضہ کشمیر، جموں و کشمیر کا قوم متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے منگوں کے مطابق حل ہونا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غزہ اور لبنان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ متعدد بار کئی امدادی جو ایک طرح سے سامان بھی روانہ کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک آزاد فلسطین ریاست کے قیام پر زور دیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا، مگر دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ عالمی امن کی خاطر انہوں نے کہا ہے کہ 2,35,000 پاکستانی اقوام متحدہ کے امن مشن میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں۔ یہ افواج سے انہوں نے بات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں امن مشن سے 181 پاکستانیوں نے عالمی امن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس کی لگ بھگ 63% آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم
عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور پاکستان دنیا میں زراعت کی پیداوار کے حوالے سے ایک بڑا ملک بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان میں نادر معدنیات کے بہت بڑے ذخائر ہیں، انہوں نے بتایا، اور پاکستان فری لانسنگ کی مد میں عالمی سطح پر ایک اہم ملک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ان تمام ذخائر، منفرد جغرافیائی مقام اور سمندری بندرگاہ کی وجہ سے یورپ، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ میں تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے۔ پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ تو یہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ماغلا ڈائلاگ سے بڑا تفصیلی خطاب تھا، جس میں انہوں نے علاقائی اور عالمی جتنے بھی چیلنجز ان کے اوپر بڑی سیاق حاصل گفتگو کی ہے۔ جی، آرمی چیف نے تفصیلی خطاب میں یہ بھی کہا کہ پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا رہے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دہشت گردی عالمی سطح پر تمام انسانیت کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے جس سے نمٹنا ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ آرمی چیف نے اسلام آباد میں مرگلہ ڈائیلاگ 2024 کی تقریب سے خطاب کیا۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ حارث نواز صاحب، ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پر بھی تحفظ نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف غلط اور گمراہ کن معلومات دی جاتی رہی ہے اور پھیلائی جاتی رہی۔ اس پر آج جو آرمی چیف کا بیان ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی ہلو جی، حارث نواز صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، مجھے آ رہی ہے۔ دیکھیں، آرمی چیف نے آج بہت مفصل ڈیٹیل میں ایک briefing کی ہے، بات کی ہے، جس میں اس وقت دنیا کو پاکستان میں چیلنجز ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ بتایا کہ کس طرح دنیا کو چیلنج ہے، پاکستان کو چیلنج ہے، غیر ریاستی عناصر۔ اس کے بعد افغانستان جو ہے یہ معاہدہ بنی ہوئی ہے، جس میں جو نان سیڈکٹرز ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، ان کی بات کی انہوں نے، اور اس کے ساتھ انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں دنیا کی کئی چیلنج کے سامنے، جس میں سب سے بڑی جو غلط گمراہ کن انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے۔ آپ کو ذاتی رائے کا اظہار ہے، لیکن ضوابط کے حساب سے، قواعد کے حساب سے آپ کو بولنا چاہیے، انہوں نے بات کی ہے۔ پھر عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں انتہا کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ہمیں اس کے مطابق ہمیں آپ کو بھی ڈالنا ہے، اس کی بات کی ہے۔ اور یہ نان سیڈکٹر غیر ریاستی عناصر ہے، ان کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، اور یہ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے، یہاں یہ سب سے معاہدہ بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے کہ سب سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ پھر ہماری مشترکہ حکمت عملی ہے، جس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا ہے، دہشت گردی کے خلاف بات کی ہے، عالمی صحت کی، یہ مسائل ہیں جس میں پوری دنیا کو اور ہمارے ملک کو سب کو مل کے اس کو پرابلم سالو جو ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں۔ پھر پاکستان دنیا اور خطے میں امن سامان کے لیے ہر قسم کا کام کرتا رہے گا۔ ہم ہر امن کی جو کوشش ہوگی اس میں حصے دار ہوں گے، لیکن لڑائی میں جنگ میں ہم بالکل اس میں انوالو نہیں ہوں گے۔ اور سیکنڈ ہے کہ ہماری مغربی سرزمین پر جو پرابلم ہو رہی ہے، جو پراکسیز ہیں، اس کے لیے افغان حکومت کو سوچنا چاہیے، اس کے موقع سے خود کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف نے اسلام آباد میں مرگلہ ڈائیلاگ 2024 تقریب میں مفصل خطاب کے دوران یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان دنیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسی میں ہمارے ساتھ گفتگو کرتے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز اور بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی، بہت شکریہ آپ کا۔